سورہ یاسین دل ہے قرآن کا، اور یہ آیت دل ہے پورے سورہ یاسین کا۔ فرمایا انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم وکل شیء احصیناہ فی امام مبین۔ فرمایا ہم ہی مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ لوگ نبی صاحب یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم کا لفظ اظہار جلالت کے لیے بولتا ہے، بولتا ہوگا، اور مثال کیا دیتے ہیں جیسے بادشاہ کہا کرتے ہیں کہ ہم نے یہ حکم دیا تھا تو تعمیل کیوں نہیں ہوئی۔ میں فراخ دلی سے شاکر بھائی تسلیم کر رہا ہوں، کہتا ہوگا ہم اظہار جلالت کے لیے، یہاں بھی شاید اسی لیے کہا ہوگا کہ ہم مردوں کو زندہ کرتے ہیں تاکہ اپنی جلالت ظاہر کرے، لیکن اب جانے نہیں دوں گا۔ اور یہ تو میرا مولا جب آئے گا اور میرا ہاتھ مولوی کے یہاں ہوگا اور مولا کے منبر کے پائے میں پکڑ کے گراؤں گا اور کہوں گا اب پوچھ قرآن کے وارث سے، قرآن کی غلط تعویلیں کرنے والے جاہلو۔ آگے اللہ کہتا ہے وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا، لوگ جو عمل کرتے ہیں اسے ہم لکھتے ہیں۔ وہ مجھے ہاتھوں والا اللہ تو دکھاؤ ذرا۔ نکتب، ہم لکھتے ہیں، لکھا ہاتھ سے جاتا ہے۔ اب دو میں سے ایک بات اپنانے کے سوا چارہ کار نہیں تمہارے پاس، یا ہاتھوں والا اللہ ڈھونڈو یا اللہ کے ہاتھ ڈھونڈو۔ نکتب، ہم لکھتے ہیں، لکھنے کے لیے ہاتھ چاہیے، وہ اس کے ہاتھ نہیں، وہ لکھ نہیں سکتا، کہہ رہے ہم لکھتے ہیں۔ تو کوئی ہے ایسا، لکھتا وہ ہے، اس کی لکھائی کو اپنی لکھائی کہتا ہے۔ وآثارہم، اور ان کے اعمال کی تصویریں بھی لیتے ہیں۔ اب ذہن میں رہے شاید خان، موت و حیات پہ تصرف کی بات کرنے کے بعد، اعمال لکھنے کی گفتگو کرنے کے بعد فوراً کہہ رہا ہے وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور ہم نے ہر شے کو جمع کر رکھا ہے امام مبین میں۔ علی ولی اللہ پڑھنے والوں میں ایسے حرام زادے ہیں، میں کسی کے باپ کا نوکر نہیں، نہ کسی کا دیا کھاتا ہوں، جس کی کھا رہا ہوں اسی کی کھا رہا ہوں۔ میں ڈنکے کی چوٹ منبر سے کہہ رہا ہوں کہ علی ولی اللہ پڑھنے والوں میں بھی ایسے حرامی ہیں جنہوں نے لکھ دیا ہے امام مبین سے مراد لوح محفوظ ہے، امام مبین سے مراد تورات و انجیل ہے۔ بغیرت بہتر تھا دشمن کی طرف ہی رہتا۔ بھری پڑی ہیں تفاسیر اہل بیت، بھری پڑی ہیں، تفسیر صافی سے قومی تک نبوی سے بھری پڑی تفسیریں، اور میں اس وقت جو عبارت پڑھنے لگا ہوں وہ تفسیر البرہان سے ہے۔ جو ہی آیت اتری، بھری ہوئی تھی مسجد نبوی، ایک کونے میں سے حضرت ابوبکر اٹھے، دوسرے میں سے حضرت عمر اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ الامام المبین هو التوراۃ، سرکار کیا امام مبین تورات ہے؟ قال لا، کہا نہیں۔ هو الانجیل، کیا امام مبین انجیل ہے؟ قال لا، فرمایا نہیں۔ قال هو القرآن، کیا امام مبین قرآن ہے؟ قال لا۔ اب تینوں کی نفی کر دی تیرے رسول نے۔ جاگنا حلالیو موالیو، جس کے دل میں برف اتر آتی ہے علی کا تذکرہ سن کر، تو پھر ہے کیا یا رسول اللہ؟ ادھر ادھر دیکھ کر جس گوشے میں علی بیٹھے تھے ادھر اشارہ کر کے فرماتا ہے ابوبکر اے عمر یاد رکھو وہ امام مبین جس میں اللہ نے کائنات کی ہر شے کو جمع کر دیا ہے، وہ امام مبین علی ابن ابی طالب ہے۔ بھائی آخر کچھ تو ہے کہ تمہارے 11ویں امام نے مقصرین کے عوام نہیں، مقصرین کی علماء کی طرف اشارہ کر کے فرمایا ہم اضر علی ضعفاء شیعتنا من جیش یزید علی الحسین۔ فرمایا یہ جو مقصر علماء ہیں یہ ہمارے ضعیف الاعتقاد شیعوں کے لیے لشکر یزید سے زیادہ مضر ہیں۔ کیا ثابت ہوا؟ کیا فرمایا رسول نے؟ کون ہے امام مبین؟ یہ تھا رسول کی زبانی۔ اور اب امیر کائنات سفر میں ہے، عمار کو تو آپ جانتے ہی ہیں، عمار ساتھ ہے مولا کے، وادی نمل سے گزر ہوا، ایک وادی چیونٹیوں کی وادی مشہور ہے، حد نظر تک طول، حد نظر تک دائیں بائیں، میل ہا در میل ہا۔ عمار نے دیکھا تو چیونٹیاں ہی چیونٹیاں، یعنی کروڑوں کو کروڑوں بار کروڑوں سے ضرب دی جائے پھر بھی حاصل جمع کم سے کم نکلے، اتنی چیونٹیاں، بالکل دل دھرنے کو جگہ نہیں، ایک سیلاب ہے حد نظر تک بہتا ہوا۔ اب عمار نے پہلی بار دیکھا تھا، باہر والے بھی میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالے رکھنا، جیتے رہو۔ حیرت سے آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی حضرت عمار کی، منہ سے نکلا جلا محسیہا، بلند ہے وہ ذات جو ان لا تعداد چیونٹیوں کی تعداد کو جانتی ہے۔ میرے مولا نے فرمایا لا تقل ہکذا، ایسا نہ کہے، ولیکن قل جل باریہا، فرمایا ایسا نہ کہو بلکہ کہو ان کا خالق بلند ہے، ان کا اللہ بلند ہے۔ مولا تعداد کے بارے میں کیوں نہ کہوں؟ فرمایا والذی نفس علی بیدہ انی احصیتھا وانی لأعلم الذکر منھا والانثی، فرمایا مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ اقتدار میں علی کی زندگی ہے، نہ صرف تعداد جانتا ہوں بلکہ میں یہ بھی جانتا ہوں ان میں نر کتنے ہیں مادہ کتنے ہیں۔ اب
मैं नकवी साहब, मेरी हकीकत क्या है? अम्मार जो 8वें दर्जे ईमान पे खड़ा है, आंखें फटी की फटी। अच्छा मौला, आप ये भी जानते हैं? फरमाया अमा क़राअतल कुरान, कुरान नहीं पढ़ते हो? मौला रोज पढ़ता हूँ। फरमाया ये आयत पढ़ी है, वकुल्ल शैइन अहसैनाहु फी इमाम मुबीन, कि हमने हर शय को जमा कर दिया है इमाम मुबीन में। मौला ये आयत तो बारहा पढ़ी है। फरमाया अना वल्लाहि ज़ालिकल इमाम मुबीन, खुदा की कसम वो इमाम मुबीन मैं अली ही तो हूँ। मौलवियों ने ये समझ लिया है कि इससे सिर्फ एहसाए इल्म मुराद है। नहीं, खुदा पर तोहमत धरते हैं वो लोग जिसे सिर्फ इल्म तक महदूद करते हैं। क्योंकि मिसाल के तौर पर मैं कहूं कुल के कुल मजमे को नाम से जानता हूं मैं, और शाकिर जी पकड़ ले, नाम लिखवा दो इनके। भाई मैंने वो लोग कहे थे जिनसे मेरी दोस्ती है, ये बलागत का नक्श है। मुझ में तो हो सकता है, हमें नकायस होना भी चाहिए, हम तो मजमूए नकायस हैं। जहां अल्लाह ने कह दिया कुल शय, अब पहले मुझे जरा अल्लाह के इल्म का पैमाना बताओ। जहां अल्लाह कुल कह दे बच क्या जाएगा? एहसा यूं घेरने को कहते हैं। मैंने स्पीकरों का एहसा कर लिया है। मैं कह सकता हूं कि मैंने इस वक्त सारे स्पीकरों का एहसास किया हुआ है। जागो हलाली हो, अल्लाह कहना यह चाहता है हर शय अली ने एहसा कर रखी है, चाहे वो खल्क है या रिज़्क़, वो मौत है या हयात, वो बेटे है या जिंदगी, हर शय अली के तसर्रुफ में है। अब अगर यदुल्लाही हाथों से छुड़ाना है, अली की दहलीज़ अज़मत पे एक सजदा करो, एक सवाल करो, एक सजदा करो, एक सवाल करो। मुमकिन है मैं मिंबर छोड़ के चला जाऊं और कोई बदबख्त ये कहे, ये क्या है जो अली से नहीं मांगता वो नहीं खाता। एक जवाब तो ये है जो अल्लाह से नहीं मांगता वो नहीं खाता। मैं जो मुशरिक है जो अल्लाह को मानता ही नहीं, तो अल्लाह से मांगेगा क्या? तो मैं बड़े बड़े मुशरिक दौलतमंद दिखा सकता हूँ, दुनिया की मईशत जिनके एक इशारे पर ज़ेरो ज़बर हो जाती है, अल्लाह से नहीं मांगते, खा फिर भी रहे हैं। इनके लिए शाकिर भाई जो मैं मिसाल दिया करता हूँ दे दूँ, है सब मोमिन के लिए, और हलाल भी मोमिन पर है। अली का दुश्मन इसे जो खा रहा है, चाहे वो ज्यादा क्यों ना खा ले, तो उसकी मिसाल इकराम भाई ऐसे ही है। आपने 5-10 एकड़ गन्ना बीज दिया, गन्ने के खेत तैयार है गन्ना। अब ये क्यों गन्ना क्यों लगाया आपने? काटेंगे, साफ करेंगे, मिल में भेजेंगे, चीनी बनेगी, गुड़ बनेगा, शक्कर बनेगी इंसानों के लिए, पत्ते डालेंगे जानवरों के चारे के तौर पर। तो आपने इंसान और हलाल जानवर की खुराक के तौर पर इसे बीजा। अब पक के फसल तैयार खड़ी थी, खिंजीरों का एक रेवड़ आ गया, सैकड़ों पर मुश्तमिल, 10-20 एकड़ जनाब गन्ना तैयार है। कलकारियां मारी, घुस गए, क्या बात है, खाए कम तोड़े ज्यादा, पेट में थोड़े डाले, नुकसान ज्यादा किया, और एक दूसरे से कह रहे हैं ये हमारे लिए बोया गया, या हमारे लिए बोया गया। सच कह रहे हैं सुअर? अगर कोई इंसान उनकी बोली समझ रहा, वो कहेगा नहीं अल्लाह तुम पे लानत करे, बोए गए थे इंसानों के लिए, तुमने तो हराम करने के लिए खा लिया और बर्बाद कर दिए। अल्लाह ने कायनात की हर नेमत बनाई है मोमिन के लिए। मुकस्सर और मुनकर का खा लेना ऐसा ही है जैसे गन्ने की फसल में सुअर चले आए। हाँ, बल्कि उससे भी गए गुजरे। मैंने किसी सुअर को अली को भौंकते हुए नहीं पाया। के पापों से अली जाट गज़नफर हो जाए, वरना रह जाएगी बस मजमा पर आने में।